کہ جب میرا کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر دوبارہ وضو نہ کرے تو اس بندے نے مجھ رب سے جفا کا مطلب بے وفائی کہ اگر اس نے وضو کیا، مثلاً آپ نے صبح کی نماز یا عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا، وضو ٹوٹ گیا، پھر آپ وضو نہیں کیا، پر اگر وضو ٹوٹا وضو نہ کیا تو گویا اس بندے نے میرے ساتھ جفا کی، لیکن اگر اس نے وضو کیا تو میرے ساتھ وفا کی۔ اب وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اگر 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو پھر بھی اس بندے نے اپنے رب کے ساتھ جفا کی، اور اگر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ دی تو اس نے میرے ساتھ وفا کی۔ اگلا جملہ بہت عظیم جملہ ہے، فرمایا وضو ٹوٹا، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب آواز آتی ہے اگر نماز پڑھنے کے بعد مجھ خدا سے کچھ نہ مانگے تو اس نے جفا کی۔ وضو ٹوٹا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اب نماز پڑھنے کے بعد اگر مجھ خدا سے کچھ نہ مانگے تو اس نے اپنے رب کے ساتھ پھر بھی جفا کی۔ اگلا جملہ بڑا نورانی ہے، اب جب اس نے دعا کر لی، اگر میں خدا اس کی دعا کو قبول نہ کروں تو میں نے بندے کے ساتھ جفا کی۔ یہ حاجتیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ فرامین معصوم ہے، عمل نہیں کرتے۔ آیت اللہ بہجت کے پاس ایک بوڑھا آتا ہے، چہرہ نورانی ہے، اگر بہجت کہتے اس نورانی بندے کو میرے قریب لاؤ۔ اس بوڑھے سے پوچھا کہ تمہارا ایسا کون سا عمل تھا کہ تمہارا چہرہ نورانی ہے؟ یہ بوڑھا کہتا میں ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہوں۔ رسول کے پاس ایک جوان ہے، یا رسول اللہ فقر و فاقہ میں ہوں، گھر میں بیماریاں اور پریشانیاں ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، سمپل سی بات بتا دی، فرمایا ہمیشہ حالت وضو میں رہو، خدا رزق دنیاوی بھی عطا کرے گا، رزق اخروی بھی عطا کرے گا۔ یہاں تک فرما دیا ہے جب کوئی وضو کرنے والا وضو کرتا ہے، اس کے وضو کے پانی سے جو قطرات کرتے ہیں، ہر قطرے سے ایک فرشتہ بنتا ہے، اور قیامت تک یہ فرشتے اس مومن کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ بھائی کرونا سے بچنے کے لیے اتنے لوگوں نے ماسک لگایا ہوا ہے، اہل بیت کے فارمولے پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ یہ وضو سب سے بڑی بیماریوں سے نجات کا وسیلہ ہے۔ آپ کو بتا گا سائنس میں ایک جراثیم بناتا ہے انسان کے ناک میں، انہوں نے بڑی کوشش کی اس جراثیم کو مارنے کی، لیکن وہ جراثیم مرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بڑے اس پہ انہوں نے ٹرائی کی بہت مختلف چیزیں، لیکن جراثیم مر نہیں رہا تھا۔ تو یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے اس جراثیم پر ایک قطرہ ٹھنڈے پانی کا ڈالا تو وہیں پہ وہ کیا ہو گیا، مر گیا۔ اور مستحب ہے کہ جب وضو کرو تو ٹھنڈے پانی سے وضو کیا کرو، اور جب وضو کرو تو ناک میں پانی کو تھوڑا استشمام کیا کرو، اوپر کھینچا کرو۔ اس کا مطلب جتنے جراثیم انسان کی ناک میں وہ کیا ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ واجب نمازیں 5 کم از کم 5 مرتبہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، وضو کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے، ہاتھوں میں نجاست ہے، منہ میں اگر کوئی جراثیم ہے تو وضو کی برکت سے کیا ہو جائیں گے، وہ سارے جراثیم مٹ جائیں گے۔ تو یہ مکتب وہ ہے جو انسان کی دنیا کی زندگی بھی بتاتا ہے، انسان کی اخروی زندگی برکتیں حاصل کرتا ہے۔